اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ گفتگو جاری تھی سورہ واقعہ کی تفسیر کے حوالے سے کہ آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک آیات کی تفسیر ہے کہ اولئک المقربون، یہ سابقین مقربون ہیں، فی جنات النعیم، جنات النعیم میں ہوں گے۔ بس اصحاب شمال کی شناخت آسان ہے، اصحاب الیمین کی معرفت آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل سابقون اور مقربون کی معرفت ہے۔ مومن کی پہچان اگرچہ مشکل ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل سابقون کی ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ علی مجھے اور تجھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، کوئی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ بس یہ مقربون ہیں جن کی معرفت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بس جو سابقون ہیں، جو مقربون ہیں، ان کی شناخت، ان کی معرفت آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑا درجہ حاصل کرنا پڑے گا تاکہ ان کی کچھ نہ کچھ معرفت ہم حاصل کریں۔ بس اولئک المقربون فی جنات النعیم، سابقہ امتوں کی نسبت انبیاء علیہ السلام سابقہ مقربون ہیں، اور ہماری امت میں 14 معصومین اور مقربین ہیں، اور پہلی والی امتوں کی نسبت بہت سارے انبیاء علیہ السلام۔ جب 1,24,000 پہ انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، تو ہماری امت کی نسبت ایک نبی، باقی سارے جو ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا سلتن کہتے ہیں بڑی جماعت کو، کثیر جماعت سابقہ امتوں میں ہیں، انبیاء کی، مقربون کی۔ اس سے پہلے ایک مطلب کہ اولئک المقربون، آیت نمبر 11 نے کہا فی جنات النعیم، یہ جنات النعیم میں ہوں گی۔ جنت کی 2 اقسام ہیں، ایک قرآن کریم میں جو جنت کہی ہے جنات تجری من تحتہا الانہار، دوسری جنت جنات النعیم ہے، یہ جنت ولایت ہے، افضل ترین جنت ہے۔ یہ جنت، اس سے درجہ حاصل ہے کہ یہ افضل ترین جنت ہے۔ فی جنات النعیم، یہ افضل ترین درجات والی جنت ہے، جنات النعیم، جنت ولایت ہے، یہ جنت ولایت ہے۔ ٹھیک، اب جی سابقہ امتوں کی نسبت یہ امت اور سابقہ امتیں، انبیاء علیہ السلام سابقہ امتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ سلۃ من الاولین، اولین سے مراد سابقہ امتیں ہیں، کثیر جماعت مقربین کی سابقہ امتوں میں، وقلیل من الاخرین، اور قلیل جو ہیں امت محمدیہ میں قلیل ہے 14 معصومین علیہ السلام۔ بس یہ ہماری بات ابھی کس کی ہو رہی ہے؟ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے لحاظ سے ہو رہی ہے۔ معصومین علیہ السلام، جو 14 معصومین علیہ السلام ہیں، اس کی نسبت یہ پوری امت کیا ہے؟ اصحاب الیمین ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ ہم مومنین جو ہیں وہ علماء کی نسبت، مجتہدین کی نسبت کیا ہیں؟ اصحاب الیمین ہے، اور وہ مقربون ہیں، اس لحاظ سے لیکن ابھی بات کلی طور پہ ہو رہی ہے کہ یہ پوری امت 14 معصومین کی نسبت کیا ہے؟ اصحاب الیمین، اور 14 معصومین جو ہے اس امت کی نسبت کیا ہیں؟ سابقون اور مقربون ہیں۔ بس یہودی 70 انبیاء کو صبح کے وقت قتل کر دیتے، یقتلون النبیین بغیر الحق وقتلہم الانبیاء، جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بس ان کی طرف بہت سارے انبیاء آئے، مقربین ان کے ہاں بہت سارے آئے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، مقربون کی جو رسول خدا کی جو امت کی نسبت ہے، مقربون کی تعداد وہ کم ہے، تبھی کہا وقلیل من الاخرین۔ بس مقربون اور اصحاب الیمین سابقہ امتوں میں زیادہ ہیں، اور اس امت کی نسبت اس امت کے مقربین 14 ہیں، اصحاب الیمین ان کے اطاعت گزار اور پیروکار ہیں۔ اب مقربون کون ہیں؟ سالک اللہ، جو مقرب ہے، واصل ہے، اللہ کی خاص رحمت بھی اس کے قریب ہے، بس اللہ قریب ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمت اس کے قریب، مقرب ہر کام قربتاً اللہ انجام دیتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بس جب انسان کا عمل اللہ کے لیے ہو تو خود اللہ کے قریب ہوتا ہے،
خود اللہ کے قریب ہوتا ہے، خود اللہ کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک، بس بہت فرق ہے کہ عمل قربتاً اللہ انجام دے انسان، یا عمل خوفا من النار انجام دے، یا عمل شوقاً الی الجنہ انجام دے، جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں انجام دے. ٹھیک، فرق ہے. مقرب کیا کہتا ہے؟ مقرب کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری زندگی، میری موت، سارے میرے اعمال میرے نہیں ہیں، للہ رب العالمین. یہ عاشق خدا ہے، عاشق خدا کوئی چیز اپنی نہیں کہتا. یہ مقرب ہے. کہ حدیث میں ہے کہ افضل الناس، لوگوں میں سے افضل وہ ہیں من عشق العبادہ، جو عاشقان عبادت ہیں. یہ مقرب ہیں جو عاشقان عبادت ہیں اور عبادت سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں عبادت کو. بس امام علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین کے بارے میں فرمایا، ہا ہونا مسار الشاق، یہ وہ سرزمین ہے جہاں عاشقان خدا اپنی جان دیں گے، اپنے آپ کو کٹائیں گے، اب راہ خدا میں اپنی جان دیں گے. ٹھیک، یہ عاشقان خدا کی سرزمین ہے. مقرب اللہ کی بارگاہ میں کہتا کیا ہے؟ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، خدا مجھے عطا کر کہ میں پوری طرح منقطع ہو کے تیرا ہو جاؤں، سب سے منقطع ہو کے، ہر غیر خدا سے منقطع ہو کے اللہ کا ہو جاؤں، تیرا ہو جاؤں خدا دیال. بس یہ مقرب کے جملے ہیں. مقرب سورہ مطففین میں آیا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو ابرار کا اعمال نامہ ہوگا علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ مقربون ان کے اعمال نامے کو دیکھیں گے. بس مقربون جو ہیں ابرار کے اعمال نامے سے، اصحاب الیمین کے اعمال نامے سے باخبر ہیں، اور ہر کام جو اصحاب الیمین کرتے ہیں اس پر گواہ ہیں، اور ان کی نیتوں سے لے کے ان کے اعمال تک سب سے باخبر ہیں. نیت جو ہم کرتے ہیں، اصحاب الیمین جو نیت کرتے ہیں، ابرار جو نیت کرتے ہیں، ہم جو نیت کرتے ہیں ان سے محمد اور آل محمد واقف ہیں. ہمارے اعمال پہ بھی گواہ ہیں، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں کہ ہم کیا نیت کر رہے ہیں. مبادہ ہم کوئی بری نیت کریں، مبادہ ہم کوئی بری نیت رکھیں، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو صاف کریں. بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں نیت کو صاف کریں تاکہ اپنے امام کے قریب ہو جائیں. بس ایک چیز جو ضروری ہے کہ علم غیب، سند فقہی نہیں ہے علم غیب کی. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کوفے والے کیا نیت رکھتے ہیں. کوفے والے نیت کیا رکھتے ہیں امام کو معلوم تھا، لیکن کوفے والوں نے خطوط لکھے، امام کو بلایا، تو یہ خطوط کا لکھنا اور بلانا امام کے لیے حجت تھا. امام گئے، یہ امام کے لیے حجت تھا. امام جانتے تھے ان کی نیتوں سے، کیونکہ علم غیب کی سند فقہی نہیں ہے، اس وجہ سے امام رکے نہیں. امام گئے کیونکہ علم غیب کی کوئی سند فقہی نہیں ہے. امام جانتے تھے، لیکن ظاہری طور پہ انہوں نے خطوط لکھے، امام کی بیعت کے لیے خطوط لکھے. امام کو بلایا اور کہا کہ ہم امام کے بغیر ہیں، بس آپ آئیں، آپ ہمارے امام ہیں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف میں قضاوت تمہارے درمیان گواہوں اور قسموں کی بنا پر کرتا ہوں، اگرچہ مجھے علم غیب ہے کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون مجرم ہے، کون بے قصور ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں گواہوں کو دیکھتا ہوں، قسموں کو دیکھتا ہوں، اور اس بنا پر تمہارے درمیان قضاوت کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں. بس اگرچہ علم غیب اشرف علم ہے، علم فقہ اور علم اصول سے، لیکن استعمال کی بات ہو رہی ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہماری نیتوں سے واقف ہیں. یہ علم غیب ہے ان کے پاس، ہمارے عمل سے بھی واقف ہیں، ہمارے عمل پہ بھی گواہ ہیں، ہمارے اعمال نامہ بھی ان کے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ مقربون ہیں، ان کے سامنے سورہ مطففین نے کہا کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. بس ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری نیت پاک ہو، کیونکہ بری نیت بالآخر کہیں نہ کہیں عمل میں آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بری نیت عمل میں آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں زبان سے بری نیت کی تاثیر آ جاتی ہے، زبان پہ آ جاتی ہے، کہیں عمل میں آ جاتی ہے، کہیں اشاروں میں آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بری نیت کا اثر ہے. بس ضروری ہے
کہ ہم نیتوں کو بھی پاک کریں، کیونکہ ائمہ ہمیں ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں، مقربون ہیں۔ بس خدا ہمیں توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔